چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جب وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک مثال عرض کروں گا. ایک بادشاہ نے نا شکار کے لیے باز رکھا ہوا تھا. وہ اس سے شکار کھیلا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ باز نے سوچا یار ساری زندگی اس کی ڈیوٹی کر کر کے تھک گیا ہوں, کچھ آج نا سیر کے لیے جاؤں میں. وہ وہاں سے بادشاہ کے محل سے اڑا اور ایک اماں کی چھت پہ جا کے بیٹھ گیا. اب جب کافی دیر ہو گئی نا وہ واپس نہ آیا تو بادشاہ کو تشویش ہوئی کہ لگتا ہے میرا باز نکل گیا ہے کہیں. اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا, جاؤ پکڑ کے لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے باز کو. اب وہ ڈھونڈتے رہے آخرکار وہ اس اماں کی چھت سے ان کو باز وہ مل گیا, لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں ملا. اس کی حالت ہی خراب ہوئی پڑی تھی. تو بادشاہ کے جو کرندے تھے انہوں نے اماں سے پوچھا, اماں یہ تم نے کیا کیا باز کے ساتھ؟ کہنے لگا میں نے تو اس کی حالت سدھار دی ہے, میں نے تو اس کی حالت ٹھیک کر دی ہے. وہ کیسے؟ کہہ رہے کہ جب یہ میرے پاس آیا تھا نا اس کی چونچ اتنی لمبی تھی. اب میں نے سوچا کہ یہ دانہ کس طرح کھاتا ہوگا, میں نے چونچ کاٹ دی اس کی. میں نے اس کی چونچ کاٹ دی کہ اب یہ اچھا لگے گا. تب اس کے پنجے بھی لمبے لمبے تھے. میں نے کہا کیسی بے حرمتی کی ہوئی ہے بادشاہ نے اس کی بھائی, میں نے اس کے پنجوں کو بھی کاٹ دیا. پھر جو اس کے پر تھے نا پتہ نہیں کتنے دنوں کے آپ نے کاٹے ہوئے تھے, وہ پر بھی اتنے لمبے لمبے تھے, میں نے پروں کو بھی کاٹ دیا. خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کو اماں کو بھی اور باز کو بھی پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس. اور جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کو اپنے باز کو دیکھ کے نا بڑا افسوس ہوا کہ اماں تو نے یہ کیا کیا. لیکن پھر بادشاہ نے کہا کہ اماں تو نے ٹھیک کیا اس کے ساتھ. ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کرنے لگا. کیا ٹھیک کیا؟ ٹھیک تو نے یہ کیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا نا یہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا تھا. یہ اپنے مقصد سے ہٹا اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اگر یہ جس کام کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا, جس مقصد کے لیے میں نے یہ رکھا ہوا تھا, اگر صرف اس مقصد کے لیے ہی یہ رہتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی. تو جب انسان اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. پھر معاشرے کے اندر وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے. پھر جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی. نہ اس کے لیے زمین والے روتے ہیں نہ آسمان والے روتے ہیں. لیکن جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے. زمین کا ایک ایک ذرہ اس کے لیے افسوس کرتا ہے. زمین خود اس کے لیے افسوس کرتی ہے کہ آج نیک انسان میرے اوپر سے چلا گیا. تو ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار کر جائیں کہ دنیا والے بھی ہم سے راضی ہوں اور آسمان والا بھی ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے بچوں اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. مختصر سی تو زندگی ہے. کل وہ ایک ساتھی سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار جنت میں مزے ہی مزے ہیں, کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ. سب سے بڑی بات تمہارے لیے تو اسکول آنے کی سب سے بڑی ٹینشن ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. اسکول کی ٹینشن بھی ختم. ہر چیز سے انسان چھٹکارا مل جائے گا. ہمیشہ کی زندگی ملے گی, موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی جوانی ملے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت ملے گی, بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ کی خوشیاں ملے گی, غم بھی. تو ایسی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی, کیوں جی؟ اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اس کے لیے بارہا دوسرے ٹیچر حضرات بھی آپ سے کہتے رہتے ہیں, بالکل آسان معاملہ ہے اگر تھوڑی سی کوشش کرنے کو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک بھی ہے.